پہاڑیوں کی گود میں بسا تاریخی شہر اجمیر، یہاں کے ذرے ذرے میں سمائی ہیں غریب نواز کی یادیں، یہاں کی فضاؤں میں بسی ہیں ان کے رحم و کرم کی خوشبوئیں۔ خواجہ صاحب جن کی عبادت کرتا ہے سارا ہندوستان، آج جہاں ہر جانب رنگ و نسل کی دیواریں اٹھتی نظر آ رہی ہیں اور مذہب کی جنگ ہر طرف چھڑی ہوئی ہے، وہیں ہر طبقے کے لوگ ملک کے کونے کونے سے آ کر خواجہ صاحب کے در پر سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ قومی یکجہتی کی بے مثال علامت ہے خواجہ غریب نواز کا آستانہ، جہاں عقیدت مند اپنا سر جھکا کر اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ خواجہ صاحب کو بار بار سلام پیش کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں داستان خواجہ اجمیری۔ تاریخ 14 رجب سن 537 ہجری بمقام سلطان میں معین الدین چشتی پیدا ہوئے۔ حضرت خواجہ صاحب 7 سال کی عمر سے خراساں میں ہی مقیم رہے اور یہیں تعلیم اور تربیت پائی۔ 15 سال کی عمر میں حضرت خواجہ کے والد نے اس دنیا سے وفات پائی۔ سن 552 ہجری میں سلطان سجر کا بیٹا سلطان محمود اور تاتاریوں میں جنگ چھڑ گئی۔ ان قیامت خیز واقعات سے حضرت خواجہ کو سخت نفرت ہو گئی اور ان کی نگاہیں اس راستے کو تلاش کرنے لگیں جہاں خدا کا دیدار ہو جائے۔ ایک دن حضرت خواجہ صاحب اپنے درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ تبھی ان کی نظر شیخ ابراہیم قلندر پر پڑی۔ شیخ ابراہیم جن پر ہر وقت عشق الہی کے جذبات کی پوری کیفیت طاری رہتی تھی، حضرت خواجہ نے انہیں دیکھتے ہی فوراً آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور انہیں بٹھا کر انگوروں کا خوشہ پیش کیا۔ شیخ ابراہیم کو یہ پیشکش پسند آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ راہ حق کی تلاش میں ہے، چنانچہ انہوں نے ایک کھلی کا ٹکڑا نکال کر خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کا حلق سے نیچے اترنا تھا کہ خواجہ صاحب عالم روحانی میں پہنچ گئے۔ خواجہ صاحب نے جو جلوہ دیکھا وہ ایسا نہیں تھا کہ فراموش کیا جا سکے۔ وہ حد دیوانگی سے آگے بڑھ گئے۔ اب انہیں یہ ساری دنیا بے معنی نظر آنے لگی۔ شام و سحر عشق الہی میں غرقاب اپنا سفر حیات طے کرنے لگے۔ نہ تو انہیں کسی مددگار اور رفیق کی چاہت تھی اور نہ ہی سفر میں کسی قافلے کی۔ ان کی منزل تو بس ایک ہی تھی، اس کے سوائے نہ تو انہیں کچھ بھاتا تھا اور نہ ہی کچھ اور نظر آتا۔ اسی طرح وقت کے پرندے پرواز کرتے رہے اور غریب نواز الگ الگ مقامات پر ٹھہرتے ہوئے جانب منزل بڑھتے چلے گئے۔ سفر طے کرتے کرتے آخر کار مکہ شریف ہو کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی محبوب خدا کے در پر یعنی کہ مدینہ شریف آ پہنچے۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے بوسے سے مشرف بفیض ہوئے۔ ایک روز حضرت خواجہ کے دل میں خیال آیا کہ کاش سرکار دو عالم کے دربار سے ولایت کی سند آ جائے تو۔ تبھی روضہ منورہ سے معین الدین کا بلاوا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد فرماتے ہی سب کی نگاہیں معین الدین کو تلاش کرنے لگی۔ سبھی حیران تھے کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ کئی معین الدین آئے اور چلے گئے، چنانچہ دریافت کرنے کے بعد کہا گیا معین الدین چشتی کو حاضر کرو۔ خواجہ صاحب اندر داخل ہوئے اور محبوب خدا کے جمال جہاں آرا سے اپنی آنکھیں روشن کر لی۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، ہم تمہیں
ہند کی ولایت سپرد کرتے ہیں، جاؤ اجمیر جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ تمہیں برکت عطا کرے گا۔ فقیرانہ شاہی لباس، دائیں بائیں ادب سے چلتے ساتھیوں کی بھیڑ، جیسے کہ ستاروں کے بیچ چاند چل رہا ہو۔ اس شان سے نکلا اللہ کا دیوانہ، انداز ہے شاہانہ، سامان فقیرانہ۔ حضور غریب نواز کا اخلاق بے حد بلند تھا۔ 50 کی عمر ہونے کے بعد بھی اپنا کام خود کیا کرتے تھے، غیروں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتے۔ آپ کے مرید پلکیں بچھائے آپ کی راہیں تکتے۔ دلی سے اجمیر کے لیے جب غریب نواز روانہ ہوئے تو آپ کے ہمراہ 40 وفادار مرید تھے۔ چلتے چلتے جب خواجہ صاحب اجمیر کے گرد و نواح میں پہنچے تو ان کے ذہن میں آرام کرنے کا خیال آیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں راجہ کے اونٹ بیٹھتے تھے۔ راجہ کے سپہ سالاروں نے خواجہ صاحب کو وہاں آرام کرنے سے منع کر دیا۔ غریب نواز نے ان کی بات مان آگے کا راستہ لیا اور انا ساگر کے کنارے اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اگلی صبح ایک عجیب تماشا ہوا۔ رات کو بیٹھے اونٹ اپنی جگہ پر بالکل چپک گئے۔ آگ کی طرح پھیلی یہ خبر راجہ کو بری طرح سے چونکا گئی۔ ساری باتیں جاننے کے بعد آخر کار مہاراج نے حضرت خواجہ صاحب سے معافی مانگی، تب جا کر انہیں اس پریشانی سے نجات ملی۔ اس کے بعد لوگوں نے راجہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ صاحب کے ساتھی وضو کر کے انا ساگر کے پانی کو ناپاک کر رہے ہیں۔ تب راجہ نے ان فقیروں کو نہ صرف تالاب کے پاس سے ہٹنے کا بلکہ اجمیر چھوڑنے کا حکم دیا۔ لیکن جیسے ہی سپہ سالار حضرت صاحب کے پاس پہنچے، آپ نے تھوڑی سی خاک اٹھا کر اس پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا اور دشمنوں پر پھینک دیا۔ خاک کے ذرے پڑتے ہی سبھی دیوانے ہو گئے۔ گھبرائے ہوئے سپاہی گرتے پڑتے راجہ کے پاس پہنچے۔ راجہ نے سب سے بڑے پیشوا شادی دیو کو یہ ذمہ داری سونپی، لیکن تیز ترار شادی دیو جب خواجہ صاحب کے قریب آیا تو اس پر خواجہ کا روب اس قدر طاری ہوا کہ وہ حضور کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تب مہاراج نے جادوگر جوگی اجے پال کو بھیجا، لیکن اس کا جادو بھی ناکام رہا۔ غریب نواز نے تالاب سے ایک مشکیزہ پانی بھرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی مشکیزہ بھرا، تالاب کا سارا پانی مشکیزے میں سما گیا۔ اس کرامت سے تمام شہر میں کھلبلی مچ گئی۔ آخر کار تھک ہار کر اجے پال حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بار بار خوشامد کیے جانے کے بعد مشکیزے کے پانی سے انا ساگر کو دوبارہ لبریز کر دیا گیا۔ خواجہ صاحب کی کرامات سے شرابور ایسے سینکڑوں واقعات لوگوں کو آج بھی یاد ہیں۔ اپنی پر اثر تعلیم سے لوگوں کو شیدائی بناتے ہوئے غریب نواز نے اپنے نور سے ساری کائنات کو روشن کیا۔ نہایت نرم دل، پاکیزہ مزاج اور بلند اخلاق کے حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے 97 سال کی عمر میں 6 رجب سن 621 ہجری اپنے حجرے کے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ کافی رات تک آپ کے قدم مبارک کی آواز آتی رہی اور پھر وہ آواز بند ہو گئی۔ صبح کی نماز کے لیے جب خادموں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضور وفات پا گئے۔ حضرت غریب نواز کا عرس مبارک ہر سال یکم رجب سے 6 رجب المرجب تک نہایت عقیدت اور احترام سے اجمیر شریف میں منایا جاتا ہے۔ ان دنوں میں درگاہ کی رونق میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ رحم دل خواجہ کے نور سے آج بھی ہر چاہنے والے کا دل روشن ہے۔ درگاہ میں خواجہ کے مرید دیش کے کونے کونے سے آتے ہیں۔ پھول والوں کی راہ سے ہوتے ہوئے خواجہ کے عقیدت مند نظام گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہی موجود ہے
اکبری مسجد، اس کے قریب ہی ہے نوبت خانہ اور بلند دروازہ۔ شاہین چراغ جہاں روشن ہوتے ہیں، درگاہ کے آنگن میں ہے چھوٹی دیگ اور بڑی دیگ، یہاں کئی من اناج پکا کر لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، اور یہ ہے لاکھوں روپے کے جھاڑ فانوس سے سجا محفل خانہ۔ عرس کے دوران قوالیاں یہیں ہوتی ہیں۔ مزار شریف کے قریب ہے یہ وضو خانہ، نماز سے پہلے لوگ یہیں وضو کرتے ہیں۔ مزار شریف کا 1.25 من سونے سے سجا گنبد، یہ سونا نواب رامپور نے دیا تھا۔ بڑے پیر صاحب غوث پاک کا چلہ، مزار شریف کا یہ ہے جنتی دروازہ، یہ سال میں 4 بار کھلتا ہے۔ چلہ بابا فرید، حضور غریب نواز کی اہلیہ کا مزار مبارک۔ مزار میں داخل ہونے کا یہ دروازہ احاطہ نور کہلاتا ہے۔ یہ تمام نقاشی سونے سے کی گئی ہے۔ یہ مزار ہے ایک دن کے سلطان کا، انہوں نے اپنے زمانے میں چمڑے کا سکہ چلایا تھا۔ جھالرا، یہاں محرم کا تعزیہ ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں حضرت غریب نواز کی درگاہ پر ایک کرشمائی سائے نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ سائے کی ایک جھلک کا راز آج بھی راز ہی بنا ہوا ہے، پھر بھی لوگ اسے غریب نواز کی ہی جھلک ماننے لگے ہیں۔ 2.5 دن کا جھونپڑا خواجہ صاحب کی درگاہ سے تھوڑی دور پر موجود ہے۔ سلطان التمش کی مسجد، لال پتھر سے بنی اس مسجد کو سن 714 ہجری میں تیار کیا گیا، جبکہ اس کی بنیاد سن 595 ہجری میں محمد غوری نے رکھوائی تھی۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں اسی جگہ پر ایک پاٹشالہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے نام کے ساتھ 2.5 دن جڑنے پر کئی قصے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 دن کے لگان سے یہ بنا تھا، تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عمارت کو 2.5 دن میں فتح کیا گیا تھا۔ یہاں خواجہ صاحب 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے۔ فی الحال یہ عمارت محکمہ آثار قدیمہ کی دیکھ ریکھ میں ہے۔ یہ ہے اجمیر کا مشہور تاریخی انا ساگر۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں خواجہ صاحب نے اجمیر آتے وقت اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہاں بنی بارادری ان دنوں محکمہ آثار قدیمہ کی دیکھ ریکھ میں ہے۔ یہ چلہ ہے خواجہ صاحب کا۔ مدینہ سے آ کر خواجہ صاحب نے 40 دنوں تک یہیں چلہ کیا تھا۔ سروان شریف درگاہ، اجمیر سے لگ بھگ 62 کلومیٹر کی دوری پر موجود سروان شریف درگاہ، یہاں خواجہ صاحب کے بڑے بیٹے کا مزار ہے۔ یہی تالاب کے پاس مامو صاحب کا مزار بھی ہے۔ اجمیر شریف سے لگ بھگ 12 کلومیٹر کی دوری پر ہے تارا گڑھ، پہاڑی کے اوپر ہے درگاہ میرا سید حسین صاحب۔ درگاہ کے ٹھیک باہر دیگ رکھی ہیں جن میں 40 من کھانا پکتا ہے، اور یہ ہے امام باڑہ، یہی محرم کا تعزیہ تیار کیا جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں شین چراغ، یہاں چراغ روشن کیے جاتے ہیں۔ میرا صاحب کے در پر چادر پھول لے کر لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنا خالی دامن پھیلا کر مرادوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہیں سید حسین صاحب کا مزار ہے۔ میرا صاحب یعنی کہ حسین صاحب کے پوتے، کہتے ہیں کہ میرا بائی کے پتا نے بھی یہاں اولاد کی دعا مانگی تھی۔ یہاں شادی کی منت مانگ کر عورتیں محرابوں پر مہندی لگاتی ہیں۔ مزار کے باہر سید صاحب کی دعاؤں سے لبریز اس پیڑ کے بارے میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اولاد سے مایوس انسانوں کو اس کا پھل اولاد کا سکھ دیتا ہے۔ یہ باوڑی جہاں لوگ نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں۔
दरगाह के बाहर है मीरा साहब के घोड़े का मजार। सन 1203 ईस्वी में 17 रजब की शब को मीरा सैयद हुसैन साहब शहीद हुए थे। हर साल यहाँ उर्स का मेला 15 से 18 रजब को लगता है। यहाँ मांगी गई मुरादें खाली नहीं जाती। अजमेर की दूरी दिल्ली से लगभग 265 मील है, जबकि मुंबई से 687 मील है। अजमेर की आबादी है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई लोगों की। यहाँ रेलवे स्टेशन के करीब ही क्लॉक टावर यानी घंटा घर मौजूद है। सन 1880 ईस्वी में इसे तैयार किया गया था। यहाँ मदार गेट से नला बाजार में दाखिल होकर दरगाह की जानिब जाने का रास्ता है। इस रास्ते के दोनों तरफ दरगाह बाजार है। तरह तरह के खिलौनों की दुकानें, सजावट का सामान और इन सब के साथ साथ ऑडियो वीडियो की दुकानें इस बाजार की शान है। मेले के दौरान इस रास्ते में ख्वाजा के लाखों अकीदतमंदों की भीड़ नजर आती है। अजमेर का लजीज सोहन हलवा यहाँ आने वालों को अपनी तरफ खींच लेता है। वैसे तो अजमेर की आबोहवा आमतौर पर काफी उम्दा है, लेकिन बारिश का मौसम निहायत ही पुरकैफ होता है। पहाड़ियों की दामन में लिपटे इस शहर के ऊपर जब काली काली घटाएं छाती हैं, तब वो नजारा एक अजीब सी कैफियत पैदा करता है। वैसे तो ख्वाजा साहब की शान और ख्वाजा साहब की करामात का बयान मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमने इस वीडियो सीडी के जरिए आप तक ख्वाजा गरीब नवाज की करामात को बताने की कोशिश की है। अगर कोई गलती या गुस्ताखी सरजद हो गई हो, हम ख्वाजा साहब से और इस सीडी के नाजरीन से माफी चाहते हैं और विदा चाहते हैं। खुदा हाफिज।